اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، ہماری بات چل رہی تھی ظن اور وہم کے بارے میں۔ اب وہاں پہ بات آ گئی لأن الظن المجوز للافطار، اس لیے کہ وہ ظن جو افطار کو جائز قرار دیتا ہے، وہ ظن جو افطار کو جائز قرار دیتا ہے، لا یفرق فیہ، اس میں فرق نہیں ہوتا، بین الاسباب المثیرہ لہو، ان اسباب میں جو اس کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ، بلکہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَائِدَةِ جَمْعِهِ، تاکہ بتا سکیں کہ اس کے جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے، یعنی وہم اور ظن کو۔ ہونا بین الوہم والظن، یہاں پر وہم اور ظن میں تفسیرا لقولہم، ان کے قول کو واضح کرتے ہوئے، اب یہاں پہ وَعْلَمْ ان قوله سواء كان مستصحب اللیل ام النہار، اور ان کا یہ کہنا کہ چاہے استصحاب ہو رات کا یا دن کا، یہ وعلم سے شروع میں لکھیں پوائنٹ لگا کے، تو شہید ثانی کی عادت میں ہے شہید عادت میں ہے کہ اگر لغوی معنی ہوتا ہے تو شہید اول پر عموماً اعتراض نہیں کرتے، کیا لکھا؟ بلکہ جب کوئی علمی مطلب ہوتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں، بلکہ جب کوئی علمی مطلب ہوتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہاں پر
اس کے برخلاف یہاں پر انہوں نے لغوی معنی میں اعتراض کیا. سمجھ میں یعنی عام طور پہ نہیں دیکھو گے یہاں جو بحث کی ہے شہید ثانی نے کیسے کی ہے لغوی. صحیح ہے. ہاں کہہ رہے وَعَلَمَ أَنَّ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَصْحَبُ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ. صحیح ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ چاہے رات کا استصحاب ہو یا دن کا. جرا فیہ علی قول الجوہری. جرا فیہ یعنی فی هذا القول یہ قول آیا ہے جوہری کے مطابق. اور جوہری کے اوپر لکھنے یعنی جو مشہور نہیں ہے یہ قول شہرت نہیں رکھتا. جیسے دیکھیے کہا جائے سواء علی قمت او قعدت. دیکھ رہا ہے سوا کا جو استعمال کیا گیا اس کے بعد او آیا کہ نہیں آیا. سواء علی قمت او قعدت. یا دیکھیے وقد عده بعد نہیں وقد عده جماعت من النحات. اور کچھ لوگوں نے نحویوں نے اسے شمار کیا ہے اور ان میں سے کون ہے ابن ہشام فی المغنی. مغنی میں ابن ہشام نے. اور یہ جو بات انہوں نے شمار کی ہے کیا ہے من الاغالیت ہے. اغالیت یعنی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. سمجھ میں آئی بات. وَأَنَّ الصَّوَابَ الْعَطْفُ بَعْدَ سَوَاءٍ. بلکہ صحیح ہے کہ سوا کے بعد عطف کیا جائے. جبکہ شہید ثانی نے بھی غلطی کی ہے یہاں پہ مولانا. دیکھیے کا ثواب یہ ہے کہ عطف کیا جائے سوا کے بعد بے ام بعد حمزۃ تسویہ. ام پر حمزہ تسویہ کے بعد. ٹھیک ہے. فیقال تو کہا جائے گا سواء کان کذا ام کذا. کیا کہا جائے گا سواء کان کذا ام کذا. تو کس پر انہوں نے عطف کیا ام پر. لیکن ام پہ عطف کیا لیکن یہاں حمزہ تسویہ آیا. کہاں ہے الگ سے کوئی حمزہ نہیں ہے نا. آگے دیکھیے سواء علیہم اانذرتہم. یہاں جو آیا یہ حمزہ تسویہ ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذروا. یا دوسری جگہ پہ دیکھیں سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. اجزعنا ایسے پڑھی اجزعنا. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. حمزہ تسویہ آ گیا کہ نہیں آیا. پھر ام آ رہا ہے. کہا اس طرح سے سوا کا استعمال کیا جاتا ہے. سواء علیکم دعوتموہم ام انتم صامتون. دعوتموہم. صحیح ہے. ام انتم صامتون. صحیح ہے. اس طرح سے سوا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وقس علیہ. اور اسی پر قیاس کیجئے ما یأتی من نظائرہ. صحیح ہے جو اس کی مثل آتا رہے فی الکتاب وغیرہ. اس کتاب میں اور فی غیرہ فی غیر الکتاب میں.
وَهُوَ کثیرٌ، اور یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ اب آ جائیے مولانا، ہماری بات چل رہی تھی ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مولانا؟ ہاں؟ صرف اور صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ کیا قضا واجب ہوتی ہے؟ صرف اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے ایک ہے او تعمد القی، کیا کرنا؟ یعنی عمدن الٹی کرنا، عمدن قے کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ روزے کے بطلان کا سبب بنتا ہے اور اس پر اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک نوٹ لگا لے مولانا، اس صورت میں قضا واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ لیکن اس مسئلے پہ شہید ثانی نے اعتراض کیا ہے مولانا۔ آئیے دیکھیے پہلے، تعمد القی، قے کا مدن انجام دینا، مع عدم رجوع شیء منه الى حلقه اختیارا، بشرطے کہ مولانا کوئی بھی چیز، منہ سے مراد کیا ہے مولانا؟ منل منقع، یعنی جو قے کر رہا ہے اس میں سے کوئی حصہ نہ پلٹے الى حلقہ ہی، اس کے حلق تک، جیسے جو ذرات باہر آ رہے ہیں کوئی ذرہ اس کے حلق میں نہ جائے واپس، سارا کا سارا کہاں جائے؟ باہر، تب اس پہ صرف قضا واجب ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ تو اگر یعنی کوئی چیز باہر جا رہی ہے مولانا حلق میں، وَإِلَّا یعنی حلق میں اگر کوئی چیز واپس جائے، ہونا ہی بات، وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ، کفارہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ وَاحْتَرَزَ بِالتَّعَمُّدِ، اور تعمد، لفظ تعمد سے انہوں نے بچایا ہے۔ عما لو سبقہ بغیر اختیارہ، کہ اگر کوئی چیز واپس بنا اختیار کے چلی جائے، یوں جھٹکے سے چلی جائے واپس، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ واحترز بالتعمد، قے کر رہا ہے کوئی چیز، واپس کیا ہو گئی؟ ایک سانس لیا جھٹکے سے اور واپس کہاں چلی گئی؟ حلق میں۔ واحترز بالتعمد، عمدن سے انہوں نے احتراز کیا، عما لو سبقہ، کہ اگر سبقت کر جائے، بغیر اختیار ہی، بنا اختیار کے، فإنه لا قضاء مع تحفظه ذلك، تو پھر اس صورت میں قضا واجب نہیں ہے۔ کیا دیکھیے، فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك، تو پھر قضا واجب نہیں ہوگا، مع تحفظه كذلك میں لکھیں، یعنی جب اختیاراً حلق میں کچھ نہ پلٹائے،
تحفظ کیسے کرے گا؟ جب اختیار الحلف میں کچھ نہ پلٹا ہے. یہاں سے مولانا واحترز بالتعمد اما لو سبقه بغیر اختیارہ، یہاں سے مراد ہوگا قے کے بارے میں. اور تعمد سے انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر قے آئے بنا اختیار کے، یعنی اختیاری طور پر آپ نے قے نہیں کی ہے، بلکہ وہ قے کیا ہوئی ہے؟ بلا اختیار. جیسے آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو وومٹ آ گئی ہے نا، کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی صحیح ہے جس سے آپ کا جی مت لایا اور فوراً الٹی آ گئی، فإنه لا قضاء، تو پھر قضا نہیں ہے. کب؟ مع تحفظه كذلك، کہ جب کوشش کر کے کوئی چیز اندر واپس نہ جانے دے. بات واضح ہوئی؟ اب بات آئے گی ہماری مولانا اخبر بدخول اللیل فافطر تعویلا علی قوله، یا اسی طرح اس پر قضا واجب ہوگی کہ کسی نے اگر رات کے داخل ہونے کی خبر دی فافطر تعویلا، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے افطار کر لیا، اور بعد میں پتا چلا کہ اس نے افطار دن میں کیا مولانا، رات میں نہیں کیا، تو کہہ رہے ہیں اس پر بھی اس روزے کی کیا ہوگی؟ قضا واجب ہوگی. اور یہاں ویشکلو، یہاں اشکال کریں گے شہید ثانی، جو اشکال انشاءاللہ کل لیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.